السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فروری کو عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی۔ اردلی حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مسلسل اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے خود آگ لگا کر CCTV فوٹیج غائب کی۔ میرا عدالت سے اغوا کیا گیا، اس لیے مجھے اغوا کیا گیا تھا کیونکہ ان کو رد عمل کا اندازہ تھا اور عوام کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ ایک پرامن احتجاج کو اپنے بندے شامل کروا کے فالس فلیگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں ہماری لیڈرشپ اور کارکنان سمیت ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اغوا برائے بیان کی روایت ڈال کر لوگوں سے زبردستی تحریک انصاف چھڑوائی گئی۔ ہمارے 16 افراد شہید اور 4 افراد کو معذور کر دیا گیا۔ سب ظلم ہمارے ساتھ کر کے ہم پر ہی مقدمات بنا دیے گئے۔ 9 مئی کا سارا ڈرامہ تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے رچایا گیا تاکہ لوگ ڈر کر تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں۔ 9 مئی کے بیانیے کا دھڑن تختہ تو 8 فروری کے انتخابات میں ہو گیا تھا، جب تمام تر پابندیوں کے باوجود تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا۔ انتخابات ملتوی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام کو تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے، مگر یہ اس میں ناکام رہے۔ 26 نومبر بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا تاکہ نہتے پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے اور عوام کو ان کی آواز بلند کرنے سے روکا جا سکے۔ 26 نومبر کو ہماری کال ملک میں جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے تھی، مگر اس پر سیدھے فائر کھول کر عوامی خون سے اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ 26 نومبر تحریک انصاف کو کچلنے کی دوسری کوشش تھی۔ کٹ پتلی حکومت نے جمہوریت پر کاری ضربیں لگا کر عوام سے بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر چھین لیے ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلے آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سوشل میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ اب فارم 47 اسمبلی نے آزادی اظہار رائے پر قدغن کے لیے کالا قانون منظور کر لیا۔ سیاسی اختلافات کو دبانے کے لیے پیکا قوانین میں ترامیم کی گئیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ آزاد عدلیہ، قانون کی حکمرانی اور آزادی اظہار رائے کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی۔ اس جعلی اسمبلی نے سوائے جمہوریت پر حملے کے قوانین منظور کرنے کے کچھ نہیں کیا، پھر چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو یا پیکا ترمیمی ایکٹ۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن تھا اور ان کو یہ خوف تھا کہ عدلیہ آزاد ہوئی تو الیکشن فراڈ سامنے آ جائے گا۔ اپنے ذاتی فوائد کے لیے عدلیہ کی خود مختاری کو سلب کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کی تیاری کی جائے۔ اس دن عوامی مینڈیٹ چھین کر 1971 کی یاد تازہ کی گئی۔ سوابی میں خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے لوگ اکٹھے ہو کر احتجاج کریں۔ دیگر علاقوں کے افراد اپنے اپنے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی بھی اس دن اپنی آواز بلند کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ اس حکومت نے سوائے جمہوری اقدار کی پامالی کے کچھ نہیں کیا۔ ان کو ترسیلات زر بھیجنا ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے جو آپ کی ہی گردن دبوچ رہے ہیں۔
ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ دیگر جماعتوں سے اس مقصد کے تحت روابط کو تیز کریں تاکہ جلد از جلد عوام کو جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور پر بطور وزیر اعلیٰ گورننس کا بہت دباؤ ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر خان کو، جو ہمارے دیرینہ ساتھی اور کارکن ہیں، انہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر منتخب کر دیا جائے اور تنظیمی امور ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ تھا جی عمران خان صاحب کا بیان، اور اس میں عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جنید اکبر خان کو کس لیے لگایا گیا ہے۔ اور دوسری بھی ایک میں آپ کو عرض کر دوں، ایک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید علی امین سے کچھ اور چیزیں بھی لے لی جائیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے ان سے صدارت لے کر جنید اکبر خان کو دے دی ہے۔ اگلی خبر، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیل کی سیاست سے بہت بڑا ہو چکا ہے، یعنی وہ ڈیل کی سیاست کبھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ ایک چھوٹا عہدہ ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے، وزارت اعظم یا وزارت عظمیٰ اس کے لیے بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس اکیلے نے سارا نظام اڑا کے رکھ دیا ہے، اس نے پاکستان کی سیاست ہی بدل دی۔ سب روایتی سیاستدان بینگن، گاجر، مولی کے آگے ہارتے ہوئے نظر آئے۔ 90 کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ ڈیل کی سیاست نہ کریں۔ ڈیل کی سیاست سے عمران خان بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کی سیاست کو محدود نہ کریں۔ اب آپ بڑا سوچیں، کیونکہ حکومت غیر نمائندہ اور غیر منتخب ہے۔ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اور نہ ہی عمران خان کو اب مزید جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ ووٹ چوری کر کے فارم 47 کی لاسٹک والی شلوار پہنائیں اور آئین کو بدل دیں۔ اس آئینی ترمیم کو ایک بار فل کورٹ میں لگا کر اس کا فیصلہ ضرور کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے، مگر جب نون لیگ نے کہا کہ اقتدار کو عزت دو تو پھر میرا مسلم لیگ نون میں رکنا مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق میں تو حکومت نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جو پاکستان کو ترقی دے سکے، نوجوانوں کے مسائل حل کر سکے۔ معیشت غیر مستحکم ہے، نوجوان پریشان ہے، ہر طرف انتشار اور مایوسی ہے، جو بہت خطرناک بات ہے ملک کے لیے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرین سمیت دنیا بھر کی امداد روک دی ہے۔ امریکہ نے تمام ملکوں کو دی جانے والی امداد روک دی ہے، صرف اسرائیل اور مصر کی امداد جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، انہیں استثناء دیا گیا ہے۔ اس اقدام کے تحت صرف ہنگامی خوراک کی امداد اور اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی فنڈنگ کو استثناء دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ امدادی پروگرام 90 دن کے لیے معطل کیے گئے ہیں، اور ان پروگراموں کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو حکم دے دیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ تمام امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کر دیں اور اس ضمن میں تمام کام بند کر دیے جائیں۔ اس حکم نامے کا اطلاق پہلے سے منظور شدہ تمام پروگراموں پر ہوگا، تاہم ہنگامی غذائی امداد اور چند دیگر امور کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے پر 4 ملزمان کو سزائے موت کی
سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی ایک عدالت نے سوشل میڈیا کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں 4 مجرمان کو سزائے موت سنا دی۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج محمد طارق ایوب نے سنایا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے پراسیکیوٹر ملک سکندر اور مدعی مقدمہ شیراز فاروقی کی جانب سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا۔ سزا پانے والے مجرمان میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد اور واجد علی شامل ہیں۔ ان مجرمان کو مختلف سیکشنز کے تحت سزا سنائی گئی ہے، جس میں مین سیکشن 295C کے تحت سزائے موت، سیکشن 295B کے تحت ایک کو 10 سال سزا، ہر ایک کو 10 سال کی قید، اور سیکشن 295A کے تحت ہر ایک پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ مجرمان کو ان کی موت تک پھانسی دی جائے۔ واضح رہے کہ یہ مقدمہ پیکا کے سیکشن 11 کے تحت اکتوبر 2022 میں درج کیا گیا تھا۔ اگلی خبر آپ سے رکھتے ہیں پنجاب سے، اور پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ جی بہت اچھی گورننس چل رہی ہے۔ وہاں کا حال دیکھیں آپ کے کسانوں کے ساتھ گندم کے معاملے میں بھی ایسا کیا گیا، پھر گنے کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، اور اب جو سبزیاں اگائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا ہے کہ گوبھی 2 روپے فی کلو کے حساب سے کسان نے 50 من گوبھی بطور احتجاج مفت تقسیم کر دی۔ نارووال میں کاشتکاروں کو اپنی فصل کی مناسب قیمت نہ ملنے پر ایک کسان نے منفرد احتجاج کرتے ہوئے 50 من گوبھی مفت تقسیم کر دی۔ اب اس میں ہے کہ صادق آباد کے ایک کاشتکار نے سبزی منڈی میں گوبھی سے بھری گاڑی خالی کر دی اور ساری سبزی ہوا میں اچھال کر لوگوں میں مفت بانٹ دی۔ اس نے احتجاجاً پہلے احتجاج کیا اور گوبھی اپنے سر پر ماری، اس کے بعد وہ لیٹ بھی گیا افسوس سے، مگر اس کو اس کی فصل کی مناسب قیمت تک نہ مل سکی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کسان کو کتنی محنت اور کتنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے، اس کے باوجود اگر اسے صرف 2 روپے قیمت ملے تو پھر وہ اس کے دل پر کیا بیتے گی، وہ دل برداشتہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے کہ جب کسان پہلے فصل اگانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کے لیے اسے ٹریکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹریکٹر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ زمین ہموار ہو جاتی ہے، پھر اس میں اسے ہل مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی اسے ٹریکٹر اور ڈیزل کی ضرورت ہے، اس کے بعد وہ ایک لائنز بنا کر سبزیوں کے لیے وہاں پر وہ بیج ڈالتا ہے، بیج کے لیے بھی اسے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ پانی لگاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا احتیاط کرتا ہے دن رات، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر پھر جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو کھاد ڈالتا ہے، اسپرے کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، دن کو نگرانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو وہ اس کو کاٹتا ہے خود یا کٹواتا ہے، لیکن اگر وہ خود کاٹتا ہے تو پوری فیملی کے لوگ اس کے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی سب لوگوں کی مجموعی محنت ہوتی ہے۔ اگر وہ کٹواتا ہے تو اسے پیسے دے کر فصل کٹوانی پڑتی ہے، پھر وہ ٹرک کے ذریعے اسے لوڈ کرتا ہے یا لوڈ کرواتا ہے پیسے دے کر، پھر وہاں سے وہ ٹرک کے ذریعے وہ منڈی میں لے کے آتا ہے۔ اب فاصلہ اس کا کتنا ہے، کوئی 10 کلومیٹر دور ہے شہر سے، کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، کوئی 5 ہے، کوئی 2 ہے، مطلب وہاں بھی اس کا پیسہ ہے، اور وہ منڈی میں آ کر جب آپ اسے 2 روپے فی کلو کی قیمت دیں گے، جبکہ آپ جو کسٹمر ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمیں 80 روپے، 100 روپے، 120 روپے، یعنی 80 سے 120 کے درمیان یہی گوبھی مل رہی ہے، تو جب اس سے آپ 2 روپے کلو کا ریٹ دیں گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی۔ تو یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کے متعلق بھی کچھ سوچے۔ جس طرح سے گندم کا حال کیا گیا تو اب اس دفعہ کیا ہے کہ گندم کی فصل بہت کم ہے، تو صادق آباد کے اس مایوس کاشتکار کا کہنا تھا کہ منڈی میں گوبھی کی قیمت محض 2 روپے فی کلو ہے، جبکہ فصل تیار کرنے میں اس کا خرچہ 30 سے 40 ہزار روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ اپنے خرچے کی بات کر رہا ہے، جو اس نے محنت کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس پھر کھل گیا ہے۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر عمران خان اس طرح کی سخت باتیں کیوں کرتا ہے، جب آپ اسے اس نہج تک لے جائیں گے، اس غلیظ کیس کے ذریعے، اس بدبودار کیس کے ذریعے، اس گھٹیا کیس کو پھر آپ نے ختم ہوئے کو پھر آپ لے آئے ہیں، تو پھر کیا عمران خان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پھول پیش کریں گے؟ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس پھر کھل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف خاور مانیکا کی اپیل نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل جج اعظم خان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اعظم خان اس سے پہلے بطور اپیلیٹ جج عدت کیس کے اخراج کو مسترد کر کے بحال کر چکے ہیں، یعنی ان کے سامنے بریت کی درخواست لگائی گئی تھی کہ اس کیس کو ختم کیا جائے، یہ بنتا ہی نہیں ہے، مگر اعظم خان صاحب نے جب اس وقت سیشن جج تھے تو انہوں نے یہ ریکویسٹ جو تھی اسے رد کیا تھا تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، اور انہوں نے اس کیس کو بحال کر دیا تھا۔ اب اسی جج کے پاس لگائی گئی ہے۔ بہرحال ابھی کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے ہائی کورٹ میں اعظم خان صاحب کے سامنے اس کیس کو لگانے پر اعتراض عائد کیا، اور پھر اعظم خان صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے اس کیس کو کسی دوسرے بینچ میں بھیجنے کے لیے ریفر کر دیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب کوئی کلائنٹ، کوئی پٹیشنر، جب کوئی درخواست گزار کسی جج سے مطمئن نہیں ہوتا تو وہ درخواست دائر کر سکتا ہے، اور جج صاحب کو چاہیے یہی تھا کہ وہ اعتراض کو سنیں اور اس کیس کو اپنے سامنے سے ہٹا کر کسی دوسرے بینچ میں لگانے کے لیے لکھ دیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔